پیج نمبر 560 پر فضائل اعمال کے وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کشف بنایا تھا. وہ جب کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تھے نا تو انہیں اس شخص کے گناہ بھی دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے، حتیٰ کہ یہ پتا چل جاتا تھا کہ یہ گناہ کبیرہ کر کے آیا ہے، صغیرہ کر کے آیا ہے، کوئی مستحب چھوڑ کر آیا ہے، یا کوئی خلاف اولا چیز چھوڑی ہے، کوئی مکروہ کام کیا ہے. پھر وہ لوگوں کو بتا بھی دیتے تھے کہ آج تو نے فلاں کام کیا ہے، توبہ کر. اور یہ صرف شیخ زکریا کاندھوی نہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث کے اینڈ پہ ختم بخاری پہ یہ واقعہ سنایا ہے. لو سامو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی صاحب یہ سنا چکے ہیں واقعہ. اب صحابہ کرام کو تو اس قسم کا کوئی کشف حاصل نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے. اور دیکھیں اس نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا، اپنے بابے کی شان بیان کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ گھڑا جو اللہ تعالیٰ پر بھی جا کے جھوٹ چسپاں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، گناہوں پر پردے ڈالنے والا. کیا اللہ اپنے بندوں کے گناہ دھلتے ہوئے کسی دوسرے بندے کو دکھائے گا؟ اور اس سے بڑی بات بتاؤں، آپ کے دل جھوم اٹھیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کو اپنے قریب کرے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی ہم تمثیل بیان نہیں کر سکتے. پھر اس پہ یوں پردہ ڈال لے گا اور پھر اس سے سرگوشی میں باتیں کرے گا تاکہ باقی لوگ نہ سنیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا دنیا میں، وہ کہے گا یا اللہ کیا، فلاں کیا، فلاں. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ گنواتا جائے گا اور وہ اقرار کرتا جائے گا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، دل میں سوچ رہا ہوگا لو مارا گیا میں آج. اللہ تعالیٰ اینڈ پہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ رکھا تھا نا، آج بھی پردہ رکھوں گا اور تیرے گناہوں کو میں نے بخش دیا. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے گناہوں کو لوگوں پر عیاں نہیں کرے گا. اور تم کہہ رہے ہو کہ امام حنیفہ لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دیکھتے تھے. جھوٹ، فراڈ. اس سے بڑھ کر بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تم میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو، تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور زبان کی تیزی کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، جو کچھ سامنے ہے میں اس کے اوپر فیصلہ کر دیتا ہوں. یاد رکھنا اگر میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا تب بھی اگر تم حق پر نہ ہوئے تو میرے فیصلے کے باوجود آگ کا ٹکڑا یہاں سے لے کر جا رہے ہو. حالانکہ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ حق پر ہے، لیکن وہ حق پہ نہیں تھا. چرب زبانی سے اس نے نبی کو قائل کر لیا اور حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس کے باوجود وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. کیوں؟ نبی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو نہیں دے سکتا. سورہ توبہ میں یہی تو ہے کہ اے نبی یہ منافقین جو بہانے بنا رہے ہیں آپ کو تو راضی کر لیں گے، اللہ کو کیسے راضی کریں گے. ہاں، کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ جو بخاری مسلم میں ہے، اس میں کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا کہ حضور سے بہانہ کروں کیونکہ اتنی بھیڑ میں حضور کو پتہ نہیں چلنا تھا، لیکن مجھے خطرہ ہوا بعد میں اللہ تو بتا دے گا. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا. اور یہ امام حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں گناہ دھلتے ہوئے. نبی علیہ السلام کو تو کعب بن مالک کا گناہ نہیں نظر آیا، حالانکہ نبی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں دیتا تھا. جو نبی کے حق میں غیبی خبریں نہ مانے وہ کافر ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ کی شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب پر اطلاع دے، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ چنتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لاؤ. رسول کو تو غیبی تائید بھی حاصل ہوتی ہے. صحیح بخاری میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تک رسول اللہ دنیا میں موجود تھے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا. اب حضور کے جانے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ تم میں سے کون حق پہ ہے اور کون باطل. ہم تمہاری زبان کے مطابق فیصلہ کریں گے، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہم ظاہری اعمال کے اوپر فتویٰ لگائیں گے. اور یہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے، ورنہ بڑا آسان طریقہ تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں تو امام حنیفہ سے اتنا افضل ہوں کہ میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک، وہی جو جعلی سٹوری انہوں نے بتائی ہے، اس کو ابو حنیفہ نہیں پہنچ سکتا. تو میرے سامنے وضو کر، میں ابھی بتا دوں گا تو نے جرم کیا ہے یا نہیں. لو سانو دیکھا کتنے گیا دماغ میرا، بند نہیں ہے نا، کھلے ہے. وضو کرو میں دس دیں گا، ابو حنیفہ دس سکتا تو میں کیوں نہیں دس سکتا؟ سب کہانیاں جھوٹ سے کوڑ مار دے رہے ہو.